بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے آخری ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 15 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب اللہ ہی کے محتاج ہو اور اللہ ہی بالکل بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، فنا کر دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ، اور اللہ کے لیے یہ بات کچھ مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بوجھ لدا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کو بلائے گا تو اس کے بوجھ میں کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہو۔ بس آپ تو انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جو پاک ہوا تو وہ اپنے ہی لیے پاک ہوا۔ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، کہ جس شخص نے خود کو پاک کر لیا، تقوی کی زندگی اختیار کر لی، اللہ کے حکموں کے تابع ہو گیا، تو بس پھر وہ اپنے آپ کو ہی پاک کرتا ہے۔ اس سے معنی یہ بھی ہے کہ شرک اور فواحش کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور نہ زندے اور نہ مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جسے چاہے سنوا دیتا ہے اور آپ کو نہیں سنا سکتے۔ آپ جو قبروں میں ہیں ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جتنے بھی مجاور بن کے بیٹھ جاؤ، یہ جو قبروں کو جا کے پوچھتے ہیں، یعنی جس طرح قبروں میں مردہ اشخاص کو کوئی بات سنا ہی نہیں دی جا سکتی، اسی طرح جن کے دلوں کو کفر سے موت نے ہمکنار کر دیا، اے پیغمبر تو انہیں حق کی بات نہیں سنا سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح مرنے اور قبر میں دفن ہو جانے کے بعد کوئی مردہ کسی کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح کافر و مشرک جن کی قسمت میں بدبختی لکھی ہے، دعوت و تبلیغ سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ استغفر اللہ العظیم۔ ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے وہ کبھی بھی ان کو سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں، ان کی آنکھوں پر پڑتا ہے، ان کے دلوں پر غلاف ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ بلا شبہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہوئے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا۔ بس دیکھو میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے اسے پھل نکالنے جن کے لیے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں اور بہت گہری سیاہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ان چیزوں کو کبھی ہم نے غور و فکر کیا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں بھی بتا رہے ہیں، کہ جیسے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح کافر اور مومن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ مومن اور کافر صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات بھی تفاوت اور اختلاف ہے۔ مثلا پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور ذائقے بھی، لذت بھی، خوشبو بھی ایک دوسرے کے مختلف ہے، حتیٰ کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی رنگ اور ذائقے ہیں، جیسے کھجور ہے، انگور ہے، سیب ہے اور دیگر بعض پھل ہیں۔ تو اس سے مراد یہاں یہ تمام چیزیں ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی ایسے ہیں کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ بس اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، یعنی جن کو علم ہوتا ہے۔ اگر وہ علم ہی نہیں رکھتے، اللہ کی قدر، اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال، یعنی جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نعمتیں پیدا کی ہیں، وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اس علم سے مراد کتاب و سنت اور اسرار الہیہ کا علم ہے، اور جتنی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ گویا جن کے اندر خشیت الہی نہیں ہے، سب لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ علم صحیح سے بھی محروم ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں: ایک عالم باللہ،
ایک عالم بِأمر اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی حدود و فرائض کو جانتا ہے۔ دوسرا صرف عالم باللہ، یہ اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کی حدود و فرائض سے بے علم ہوتا ہے۔ تیسرا صرف عالم بِأمر اللہ، یہ حدود و فرائض سے باخبر ہوتا ہے لیکن خشیت الہی سے عاری ہوتا ہے۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ بلا شبہ اللہ نہایت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الغفور بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا، جہاں پر ایمان کا ذکر آتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ذکر آتا ہے، وہاں پر ہی تلاوت کے بیچ میں آتا ہے ایمان کے لیے ضروری کیا ہے، اللہ کا ذکر۔ تو ذکر میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت بھی آ جاتی ہے اور نماز بھی ذکر میں ہی آتی ہے۔ اور پھر یہ تو ہو گئی انسان کی جسمانی عبادت، پھر نفلی عبادت یہ آ جاتی ہے جو کہ انسان کی مالی عبادت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں رزق خرچ کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے نعمتیں اسے دی ہیں، اب صرف اور صرف رزق میں مال ہی نہیں ہوتا، پیسہ ہی، بلکہ انسان کا علم، اولاد اور دنیا کی تمام نعمتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ یعنی ایسے لوگ اللہ کے ہاں اجر کا ہی یقین رکھتے ہیں جس میں مندی اور کمی کا امکان ہی نہیں ہے۔ ایسی نفع بخش تجارت ہے جس میں کامیابی اور نفع ہی نفع ہے، تاکہ وہ اللہ ان کے اجر پورے کر دے اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے۔ بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور شکور بیان کی جا رہی ہیں۔ والذی اوحینا الیک، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی وہی حق ہے، ان کتب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات خبیر و بصیر بیان کی جا رہی ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ اس وقت جتنی بہنیں بھی قرآن مجید کو سن رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا بیٹھنا، اس کو سیکھنا، سمجھ کر پڑھنا جو ہے قبول فرما لے، کیونکہ کتنا خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اور یہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، آگے سے آگے لوگوں تک پہنچانا، اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، یہی انبیاء کرام کی طریقہ کار رہا ہے۔ اور انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں جو اس کا علم سیکھتے ہیں اور اسی طریقت پر، اسی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ کن کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے؟ کتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے، یعنی اس قرآن کا وارث ہم نے امت محمدیہ کو بنایا ہے جسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا۔ یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے۔ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا، امت وسطہ بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اسی کا مفہوم یہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ امت محمدیہ کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کوتاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں، یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا ہے کہ وہ اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کر لیتے ہیں جو باقی 2 قسموں کو حاصل ہے۔ تو بعض ایسے ہیں کہ جو اس کو سیکھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے بندوں میں سے چن لیا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ بعض جو ہیں وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔
بعض ان میں سے میانہ روی ہیں جو میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی خود سیکھتے بھی ہیں، کبھی پہنچا دیتے ہیں کسی تک یا نہیں پہنچا بھی پاتے، اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی وہ دوڑ لگاتے ہیں، کہ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دنوں سے سبقت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، کوئی اگر اس علم کو سیکھتا ہے پھر دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، ورنہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنا بھی ہے جہاں پہ پیچھے ظالموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ خود بھی نہیں سیکھتے اور کسی کو سکھاتے بھی نہیں، یا سیکھتے ہیں تو بس پھر سیکھ کر اپنے تک محدود رکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تیسری قسم کے لوگوں میں جن کو سابقون بالخیرات باذن اللہ کہا گیا ہے ان میں شامل فرما لے۔ اللہ ہماری مدد فرما لے، ہماری نیتوں کو اپنی ذات کی خاطر خالص کر لے، اور ہمیں اس دین کو اسی طرح سے سیکھنے، سمجھنے اور اپنے آگے شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ اللہ نے شرف بخشا ہے امت محمدیہ کو، اور ہمارا اس امت میں پیدا ہونا ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے۔ اگر اس نے ہمیں چن لیا ہے تو ہمیں اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا شکر گزار بن جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا خوب رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور شکور بیان کی جا رہی ہیں، کتنا خوبصورت ذکر آ رہا ہے الحمدللہ سابقون کے لیے، جو امت محمدیہ کے لوگ جو اللہ کے دین کی خاطر کام کرتے ہیں اور وہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں سے سبقت کرنے والے ہیں، یعنی کتاب کا وارث بنا دیا گیا ایسے لوگوں کو۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممتاز اشرف و فضل بخشا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں صرف سابقون جائیں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا سیاق سمجھ کا متقاضی ہے کہ تینوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کے اور مقتصد آسان حساب کے بعد، اور ظالمین شفاعت کے بعد یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ امت مرحومہ ہے، ظالم یعنی گناہ گار کی مغفرت ہو جائے گی، مقتصد اللہ کے ہاں جنت میں ہوگا، اور سابق بالخیرات درجات عالیہ پر فائز ہوگا۔ اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ گناہ گار کی مغفرت کا مطلب بالآخر معافی ہے، چاہے سزا بھگت کر یا اس کے بغیر ہی اللہ کا فضل و کرم ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان نیک لوگوں میں شامل فرما لے جن کا تو نے بلند مرتبہ بلند رتبہ عطا فرمائے گا، جن کا تو نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ الذی احلنا دار المقامتی، جس نے اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے گھر میں اتارا، اور اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور اس میں ہمیں کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے متعلق یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے اس جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب تو ہمیں اس سے نکال، اب ہم نیک عمل کریں گے، نہ کہ وہ جو پہلے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اب تم عذاب کا مزہ چکھو، بس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کی چھپی چیزیں جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، پھر جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا،
اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے ہاں ناراضگی ہی سے زیادہ کرتا ہے، اور کافروں کو ان کا کفر نقصان ہی میں زیادہ کرتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اپنے جن شریکوں یعنی معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ، انہوں نے زمین سے کیا کچھ پیدا کیا ہے، یا ان کا آسمانوں کی پیدائش میں کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے اور وہ اس کی کسی واضح دلیل پر قائم ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض پرفریب وعدے دیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور فی الواقع اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی تھام نہیں سکے گا۔ بلا شبہ وہ بڑا حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات حلیمن غفورا بیان کی جا رہی ہیں۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا آیا تو اس کی آمد نے ان کو حق سے نفرت ہی میں زیادہ کیا۔ زمین میں تکبر کرنے والے اور بری چال کی وجہ سے، اور بری چال اس کے چلنے والے ہی کو گھیرتی ہے، پھر وہ پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ کے طریقے کا انتظار ہی تو کرتے ہیں، چنانچہ آپ اللہ کا طریقہ بدلتا ہرگز نہیں پائیں گے۔ یعنی جو لوگ مکر و حیلہ کے ساتھ یہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کے ہر حکم پر عمل کر لیں، بلکہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بری تدبیر کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور اس کا وبال بالآخر مکر و حیلہ کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ یعنی کیا یہ اپنے کفر و شرک، رسول کی مخالفت اور مومنوں کو ایذائیں پہنچانے پر اس چیز پر قائم ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اس طرح ہلاک کیا جائے جس طرح پچھلی قومیں ہلاک کر دی گئی تھیں؟ بلکہ یہ اسی طرح جاری ہے، اور ہر تکذیب کرنے والے یعنی جھٹلانے والے کا مقدر ہلاکت ہے، یا بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے عذاب کو رحمت سے بدلنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ کا طریقہ ٹلنا ہرگز نہیں پائیں گے۔ اللہ کا طریقہ کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا نہیں ہے، یعنی جس قوم کو اللہ عذاب سے دوچار کرنا چاہے کوئی اس کا رخ کسی اور قوم کی طرف پھیر دے، کسی میں یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ مطلب اس سنت کی اللہ وضاحت سے مشرکین عرب کو ڈراتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، وہ کفر و شرک چھوڑ کر ایمان لے آئیں، ورنہ وہ اس سنت الہی سے بچ نہیں سکتے، دیر سویر اس کی زد میں آ کر رہیں گے۔ ہر حال میں اس کا قانون الہی جو ہے وہ آ کر رہے گا، اور وہ اس کو بدلنے پر قادر ہیں اور نہ عذاب الہی کو پھیرنے پر۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، پھر یہاں پہ سیر و سیاحت کا حکم ہو رہا ہے۔ سیر و سیاحت کس چیز کے بارے میں؟ کیا تفریح کے بارے میں آ رہا ہے؟ بلکہ یہاں پہ حکم ہو رہا ہے کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جبکہ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ اسے کسی چیز یعنی آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز عاجز کر دے، بلا شبہ وہ خوب جاننے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیمن قدیرہ بیان کی جا رہی ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ کو اس وجہ سے پکڑتا ان کو جو انہوں نے کمایا، تو وہ اس زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ انسانوں کو تو ان کے گناہوں کی پاداش میں، اور جانوروں کو انسانوں کی نحوست کی وجہ سے، یہ مطلب ہے کہ تمام اہل زمین کو ہلاک کر دیتا، انسانوں کو بھی اور جن جانوروں اور روزیوں کے وہ مالک ہیں ان کو بھی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارشوں کا سلسلہ منقطع فرما دیتا، جس سے زمین پر چلنے والے سب دابہ یعنی انسان اور حیوان جو ہیں وہ مر جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رعایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی کہ یعنی انسان غلطی کرتا بھی جاتا ہے اور پھر توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دیتا ہے،
پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہی انہیں سزا دے گا۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری سورہ فاطر یہاں پر تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ کا خاص انعام ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ خاص انعام ہے کہ جب ایک آیت کو پڑھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا ایک ایک آیت کا ہزار ہزار آیت کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں پہ ہماری سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، جس کو قلب القرآن کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا دل۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کے 5 رکوع ہیں اور اس کی 83 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین حروف مقطعات ہیں۔ بعض نے اس کے معنی رجل یا انسان کے کیے ہیں، سین سے مراد۔ بعض نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور بعض نے اسے اللہ کے اسماء حسنی میں سے بتلایا ہے، لیکن یہ سب اقوال جو ہیں بلا دلیل ہیں۔ یہ بھی ان حروف مقطعات میں سے ہے جن کا مفہوم اور معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا قرآن محکم کے جو نظم و معنی کے لحاظ سے محکم یعنی پختہ ہے، واو قسم کے لیے ہے، آگے جوابیہ قسم جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے انکا لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، راہ راست پر۔ مشرکین مکہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں شک کرتے تھے، اس لیے آپ کی رسالت کا انکار کرتے اور کہتے تھے لست مرسلا۔ سورہ رات میں بھی فرمایا ہے تو پیغمبر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے جواب میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا کہ آپ یقیناً اس کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس میں آپ کے شرف و فضل کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کی رسالت کی قسم نہیں کھائی۔ یہ بھی آپ کے امتیازات اور خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کے اس بات کے لیے قسم کھائی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن نہایت غالب، خوب رحم کرنے والا اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، لہٰذا وہ دین سے غافل ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ ان کی اکثریت پر اللہ کا قول ثابت ہو گیا، چنانچہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں اور وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، لہٰذا وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار، پھر ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانک دیا، لہٰذا وہ دیکھ نہیں سکتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف اس شخص کو ڈراتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، لہٰذا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، آپ اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دیجیے۔ بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال ہوں وہ آگے بھیج رہے انہیں ان کے لیے ہم لکھ رہے ہیں، اور ان کے آثار نشانات قدم جو ہیں وہ بھی، اور ان کی ہر شے کو واضح کتاب میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے جو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، تب انہوں نے کہا بلا شبہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے تم ہم جیسے بشر ہی تو ہو، رحمان نے تم پر کوئی چیز بھی تو نازل نہیں کی ہے، تم تو نرا جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف کھول کھول کر پہنچا دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس خیال کرتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ میں لکھے گئے وہ تمام اعمال ہیں، ان کا ہی ذکر آگے آ رہا ہے تاکہ اہل مکہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی انوکھے رسول نہیں ہیں، بلکہ رسالت و نبوت کا یہ سلسلہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی قوم کی توحید کا درس دیا،
قیامت سے ڈرایا اور اہل ایمان کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دی۔ یا اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، بلکہ بعض لوگ اس کی جگہ ایک ہی وقت میں کئی رسول آئے۔ جیسے انطاکیہ میں 3 رسول آئے، لیکن ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی بلکہ انہیں ایذا پہنچائے جس پر انہوں نے صبر کیا۔ اس لیے آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ بے رخی کا معاملہ کر رہی ہے، تو یہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے جسے ہر رسول کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ اس میں گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ جن 3 رسولوں کا ذکر ہے وہ کون تھے؟ مفسرین نے ان کے مختلف بیان کیے ہیں، لیکن یہ نام مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ و دعوت کے لیے بھیجے تھے۔ بستی کا نام انطاکیہ تھا۔ یعنی ان کا بھی خیال تھا کہ رسول اور نبی انسانوں میں سے نہیں، کسی اور مخلوق سے ہونے چاہیے۔ انسانوں میں سے ہی کسی ایک انسان کا نبی بن جانا کوئی بات نہیں، نہ اس وجہ سے اسے دوسروں پر کوئی فضیلت یا امتیاز حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ تمہارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہے جو تمہارے ساتھ ہی ہے اور نہ کہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں آیات مبارکہ میں ذکر کی گئی، آخری آیت میں جو نحوست کا ذکر کیا گیا تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تمہارے اپنے اعمال کا ذکر ہے۔ کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے تمہارے لیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ ہو ہی حد سے بڑھنے والے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم، تم رسولوں کی پیروی کرو، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے جبکہ وہ خود ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ شخص مسلمان تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ قوم پیغمبروں کی دعوت کو نہیں اپنا رہی تو اس نے آ کر رسولوں کی حمایت اور ان کی اتباع کی ترغیب دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی کامل توفیق اور سعادت نصیب کرے۔ وہاں پر بات مکمل ہوتی وَهُمْ مُهْتَدُونَ کہ جو ہدایت پر پا کے بات مکمل ہوتی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا پارہ 22 جو ہے سورہ یاسین آیت نمبر 21 پر مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔